حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے تہجد قضا ہو گئی. ایک صحابی امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی کافی بیوہ ہی ہیں, بہت ذلیل القدر صحابی ہیں. امام بخاری نے ان کی تاریخ بخاری شریف کے اندر لکھی ہے. عصر کے بعد جو نفل پڑھنا جائز نہیں ہے وہ انہی کی روایت سے ہے, اور کوئی صحابی راوی نہیں اس حدیث کا. یہ شرف ان کو حاصل ہے. تو تہجد جب قضا ہوئی تو بہت روئے, صبح رو رو کے نفلیں پڑھی. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی نماز تہجد قضا ہو جائے, اگر ظہر زوال سے پہلے پہلے وہ نفلیں پڑھ لے سورج نکلنے کے بعد, تو اس کو سارا ثواب وہی رات کا مل جاتا ہے, یہ اس کا بدل ہو جاتا ہے. لہذا جب رات کے وظیفے چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد اگر وہ نفلیں پڑھ لے انسان تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی اجر اس کو دے دیتے ہیں. اور اگر وہ رویا تو ندامت کے آنسو مستزاد ہوں گے, یعنی اس تہجد پر اشک ندامت اور توبہ کی برکتیں جو ہیں یہ مستزاد نعمت ہوں گی, کیونکہ قصدن تو نہیں چھوڑا, جان بوجھ کے نہیں چھوڑا, نیند کا غلبہ ہو گیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے کہ آج میری تہجد قضا ہو گئی. تھوڑی نفلیں پڑھی, جتنی نفلیں پڑھتے تھے اللہ سے روئے, یا خدا مجھ سے آج میری تہجد قضا ہو گئی. دوسری رات میں ابلیس انسان کی شکل میں آیا اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر ہلایا اور کہا اٹھ جائیے تہجد پڑھ لیجیے. اب بتائیے کہ خلیفہ کے گھر پر پہرا لگا رات کو, ایک شخص 3 بجے رات کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ فوراً پوچھا تم کون آدمی ہو, کیسے آ گئے؟ دروازے پر پہرا ہے, رات کا وقت ہے, دروازے بند ہے, کہاں سے آ گئے؟ کون ہو؟ ان کا میں یہ نہیں بتاؤں گا میں کون ہوں, یعنی بتانا پڑے گا ورنہ آگے پٹائی شروع کرتا ہوں. کہا حضور میں اس لیے اپنے کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں بہت بدنام زمانہ ہوں. فرمایا نہیں, بتانا پڑے گا چاہے بدنام زمانہ ہو یا خوش نام زمانہ ہو. کہا حضور مجھ کو ابلیس کہتے ہیں, ناچیز کو ابلیس کہتے ہیں. اس ظالم ابلیس نے پیر دبا کر کہا کہ امیر المومنین آپ اٹھیے, نماز پڑھ لیجیے. کہا بھائی تمہارا نام کیا ہوگا؟ میرا نام بدنام ابلیس ہے. ابلیس کا کام تو گناہ کرانا ہے, گمراہ کرنا ہے, غفلت میں مبتلا کرنا ہے. تم ہم کو غفلت نیند کی سے نکال کر تہجد کے لیے کیوں نیک کام کیے, تم مجھ کو جگہ کام کر رہے ہو, نیک کام تو شیطان نہیں کرتا. تو اس نے کہا حضور میں بہت زمانے تک فرشتوں کے ساتھ رہا ہوں, پرانی عادت بھی کبھی لوٹ سکتی ہے. پہلے میں نیک کام کیا کرتا تھا, عبادت بہت کرتا تھا. کہا نہیں تم جھوٹے ہو, اب تم مردود ہو, اب تم نیک کام نہیں کر سکتے. نیک کام تو اللہ کے مقبول بندے کرتے ہیں, اور تمہارے لیے قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اخرج, نکلنا آیت تم مردود ہے. تو مردود کو کہاں توفیق عبادت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا راز بتاؤ جلدی, کیوں تم نے جگایا؟ کوئی دال میں کالا ضرور ہے. تمہارے دال میں کالا ہے کچھ. اس نے کہا اچھا حضور اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا, کیونکہ اس نے کہا میں نیک کام نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو کچھ نقصان پہنچانے کی دین کے راستے سے کوشش کر رہا ہوں. کبھی شیطان چھوٹی عبادت میں لگا کر بڑی عبادت سے محروم کر دیتا ہے. سمجھے آپ, جیسے ماں باپ بیمار ہیں ان کو دوا لانی ہے, وہ نفلیں پڑھ رہے ہیں. اس وقت اللہ ان سے خوش ہوتا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتے اور ماں باپ کی دوا لاتے. لہذا اس نے کہا کہ کل جب آپ نے تہجد پڑھی, اور کل جب آپ کی تہجد قضا ہم نے کرا دیا, نیند پیر ویر دبا کر کے آپ کو کل سلا دیا تھا, اور آپ نے تہجد نہیں پائی, لیکن دن میں جب آپ نے رونا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا درجہ بہت بلند ہو رہا ہے, اور آپ ندامت کے آنسوؤں سے اور توبہ کی برکت سے بہت اونچے چلے گئے. تو میں نے سوچا یہ تو ہماری بزنس میں لاس میں گئی,
لہذا آج میں آپ کو تہجد پڑھوا رہا ہوں تاکہ کہیں لوگ آ کر کے آپ پھر نہ درجہ بلند کروا رہے ہیں اپنا. شیطان بھی سمجھ گیا کہ رونے سے کہاں انسان پہنچتا. پارہ نمبر 30 روح المعانی میں انا انزلنا کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ روتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا رونا مجھے تمام مخلوق کی جس میں فرشتے بھی شامل ہیں ان کے سبحان اللہ سے اس کا رونا زیادہ مجھے پیارا ہے. گنہگاروں کے آنسو اور گنہگاروں کا آہ و نالہ مجھے سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ عزیز ہے.